بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے لوگ قبر کھودنے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کھودنے لگے، مگر اس حافظ قرآن لڑکی کے قبر سے کچھ ایسا شرمناک اور بھیانک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ آخر وہ حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس گناہ کو کرنے سے اس پر اتنا بھیانک اور شرمناک عذاب نازل ہوا؟ کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن اور نیک پرہیزگار لڑکی تھی، پھر بھی اللہ کا ایسا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس مکمل کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے آج کی یہ عبرتناک واقعے کو سنتے ہیں۔ عبد الکریم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح صبح قبرستان کی اور جانے لگا، کیونکہ عبد الکریم ایک گورخ تھا۔ گورخ اردو بھاشا میں قبر کھودنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوتا سب کی قبر عبد الکریم ہی کھودا کرتا تھا۔ ہر بار کی طرح عبد الکریم کو خبر مل چکی تھی کہ محلے میں ایک جوان لڑکی کی وفات ہوئی ہے۔ عبد الکریم قبر کھودنے کے لیے اپنا ساز و سامان لے کر گھر سے نکل پڑا، مگر جب عبد الکریم قبرستان پہنچے اور بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنے کے لیے گیا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ عبد الکریم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر مانو بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ عبد الکریم کو رات گزرتے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کھود دینا تاکہ دفینے میں کسی طرح کی دیری نہ ہو جائے۔ گورخ یعنی قبر کھودنے والے کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عبد الکریم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک، مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں۔ عبد الکریم نے اپنا کام چالو کر دیا، یعنی قبر کھودنا چالو کر دیا، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب کبھی بھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عبد الکریم کا قدم بھاری ہو چکا تھا۔ عبد الکریم یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے اس قبرستان میں سینکڑوں قبر کھودی تھی، لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ عبد الکریم یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے، اس لیے عبد الکریم نے سوچا کہ چلو دوسری جگہ قبر کھود دیتا ہوں، شاید وہاں پر پتھر نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منظر آیا جسے دیکھ کر عبد الکریم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اپنی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا الہی، یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس قبرستان میں سینکڑوں قبر آج سے پہلے کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ عبد الکریم گھبرانے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکنیں تیز محسوس ہو چکی تھی، مگر گہری سانس لیتا رہا اور وہی ایک جگہ بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہی سب کرتے کرتے عبد الکریم کا کافی وقت گزر گیا تھا، اور اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا، رو رو کر یہی کہتے تھے کہ اللہ تمہاری منزل کو آسان کر دے۔ اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی، سبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اپنے استاد کی محبت کی خاطر یہ سب بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکھ عبد الکریم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد اس سے پہلے جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور زور سے بلند تھا۔ جب عبد الکریم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، عبد الکریم گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ مڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالے دو منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت کو اپنا ڈنک مارے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس قبر میں ہی گھس رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا دیکھ کر وہاں پر کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ کئی لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو قبر سے سانپ نکل آیا۔ استغفر اللہ، مگر یہ تو حافظ قرآن تھی، اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دین کی باتیں بتایا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ عبد الکریم سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ عبد الکریم نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود دو آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس ہی دینی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، یہ سب معاملہ دیکھ کر لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالم دین اپنی خان کا یعنی کہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک برگزار تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں والے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، پورا دن روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دو آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی۔ وہ بزرگ یہ سب سن کر استغفر اللہ کہنے لگے، آپ کو بتا دیں کہ وہ اللہ والے بزرگ اکثر جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اس لیے اس لڑکی کی وفات کی خبر لوگوں نے ان تک نہیں پہنچائی۔ لوگ سوچ رہے تھے وہ جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے گئے ہوں گے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ وہ اللہ والے ان دونوں شخص سے کہنے لگے کہ جب تک وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے تو لوگوں کی کافی بھیڑ جمع تھی، مگر اس اللہ والے کو آتا دیکھ لوگ جلدی راستہ خالی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خود یہاں پر بھی تشریف لا چکے تھے۔ مولانا صاحب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چبھنے والے تھے۔ دوسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر سے کالے رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل کر آیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا
جب قبر کو کھودا گیا تو وہی ماجرا وہاں بھی دیکھنے کو ملا۔ ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا اژدہا یعنی کالا سانپ موجود تھا، اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلتی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے بچھو دیوار میں رینگ رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کی معلومات مولانا صاحب کو بتایا جا رہا تھا۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں لایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی اب کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکی کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ ایک شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 5 سے 12 سال کی تھی۔ اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی سی چھا گئی۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حکیم عورت کے سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنائی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گنہگار ہے۔ تبھی تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون کتنا گنہگار ہے، یہ تو وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل میں تو سبھی کے یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے، ان سب کو یہاں بلایا جائے۔ میں سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری حافظہ باجی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی سے پیش آیا کرتی تھی؟ یہ سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا تھا۔ سبھی بچوں کا عمل یہی تھا۔ بچے بھی اپنے چہروں پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ 2 آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے کہ مولانا صاحب اس کے گھر میں تو سوائے اس کے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی تھی۔ نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے عذاب کی صورت میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیتا۔ سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے اور اس کی تعریف کرتے بھی نہیں تھکتے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ میرے اللہ، کل کائنات کے مالک مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا، داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ میرے مالک، آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر ہر فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا۔ بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہ تنہا رہتی تھی، سارا دن لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استاد 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وقت کو خراب نہیں کرتی تھی۔ آخر اتنی نیک لڑکی اور اس کی قبر میں سانپ اور بچھو، یہ ایک انوکھا سا واقعہ تھا، کیونکہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال جواب کیے گئے تو یہ سب سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی جس سے یہ اپنی ہر بات، اپنا ہر راز ظاہر کیا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا
کس کی سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی تو کئی ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر انبن ہو چکی تھی اور یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مولانا صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو راز تھا اس کے پیچھے جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے۔ اس لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ پھر وہاں پر وہی حکیم عورت آئی جس کے حوالے حافظ قرآن لڑکی کی میت کو کیا گیا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی تو مولانا صاحب نے اس کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے، سوال کرنے لگے کہ بتائیں آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے۔ کچھ معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار سے بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اس سے کچھ گناہ بھی نہیں ہوا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ حقیقت تو تبھی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے۔ اب تو وہی تھی جو اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتا سکتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی اس سہیلی کو نہیں لے پائے تھے۔ عجیب سی کشمکش کا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر اچانک آواز آئی کہ اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو کہ اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک سانس لے کر بیٹھ چکے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی، اس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا اور بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ان لوگوں نے جب مجھے آ کر بتایا کہ میری دوست شاعرہ کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں تو کانپ کر رہ گئی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو کبھی اپنے وہم گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے تھے جو خود 10 جگہ منہ مارتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں۔ لوگ کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت پر پہنچی ہے۔ اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے ہیں، یہاں تک کہ گورکھ نے کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہا خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہ سانپ صرف اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پھر کہنے لگی یہ کوئی گنہگار نہیں تھی، لیکن اس کے ایک گناہ ضرور کیا تھا، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ مولانا صاحب میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن مجید حفظ کیا، مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزر اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہل تو یہ میری سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اپنی ماں سے نفرت شروع ہو گئی۔ ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی، ان کی کوئی بات بھی نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ وہ یوں ہی بستر پر پاخانہ پیشاب کر دیتی اور وہ خراب ہو جاتا۔ کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی بیٹھی رہتی اور وہ خود بچوں میں مصروف رہتی تھی۔
جیسے جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل پڑتے جا رہے تھے۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگ کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لو، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں، اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا بھی ٹائم نہیں دیتی، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا۔ اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہ وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور گالی دینے لگی۔ کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا تھی، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، میں ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، حق کی بات پوری نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر رہا کرو اور اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں ہی سب لوگوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور اپنے برے رویے کا سب کو بہت ہی پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلاش کرتے رہے۔ اس لڑکی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک بڑا اژدہا وہاں پر موجود تھا اور زہریلے بچھو بھی فن پھیلائے بیٹھے تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اسے حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، نہ ہی اس کو قبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت کرتی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں اور کوتاہی کو اپنے محبوب کی شان سے صدقے میں معاف فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔